الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ زندگی ایک امانت ہے جسے ہم نے شروع نہیں کیا، جسے ہم ختم نہیں کرتے۔ کوئی اور ہے جس نے اس زندگی کو شروع کیا، جو اس کو چلا رہا ہے، اور وہی اسے ختم کرے گا۔ اس کا پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے، پھر ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا، دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا ہمارا، کہ یہی مقصد ہے جس میں ہم سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کی دوڑ لگاؤ، پیسہ کماؤ، دنیا بناؤ، مکانات بناؤ، گاڑیاں بناؤ، اور جب زندگی کی شام ہو سارا کچھ یہاں دوسروں کے حوالے کر کے یہاں سے چلے جاؤ، کہ اسی لیے بنایا ہے۔ اور پھر موت کیوں آتی ہے؟ ہم تو مرنا نہیں چاہتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم رہو، جہاں بھی ہوگے، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جتنے پکے پکے مکان بنا لو، جتنے مضبوط برج بنا لو، تمہیں آئے گی موت۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس سے بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پکڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، کہ موت سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس کے سامنے کھڑو گے، ٹکر لو گے اس سے تو پکڑے جاؤ گے۔ وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، بھاگنا بھی چاہو گے پھر بھی شکست تمہارا مقدر ہے، بھاگ نہیں سکتے اس سے۔ کیوں آتی ہے موت؟ پھر موت کے بعد کیا ہے؟ کوئی بہا دیتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی گاڑ دیتا ہے، کوئی دفنا دیتا ہے، کیا ختم ہو گیا سارا کچھ؟ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، صرف یہی زندگی ہے، جینا ہے، مرنا ہے اور ختم ہو جانا، کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، کہ ایسے ہے؟ تو یہ بڑے بڑے سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب میرے پاس کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس اپنی عقل سے کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان، کوئی ایسی ذات نہیں جو اپنی عقل سے جواب دے سکے۔ ان سوالوں کے جواب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ انہوں نے بتایا کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا۔ عاص بن وائل حضور کی خدمت میں آیا اور ہڈی اس کے ہاتھ کے اندر ہے، بوسیدہ بالکل، اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد، آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے زندہ کریں گے، یہ دیکھو اس کو یوں مروڑا اور بالکل سرما بنا دیا، کہ یہ دیکھو بالکل تو ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے کہ اے میرے حبیب، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب اسے بتاؤ، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا بھول گئے اپنی پیدائش کو، اس کو ہم نے ایک نطفے سے بنا دیا۔ فاذا هو خصیم مبین، آج اس کے ہاتھ پاؤں چلنے لگ گئے، زبان مل گئی بولنے والی، ہاتھوں میں کچھ طاقت آ گئی، پیروں میں کچھ قوت آ گئی، تو آج ہم سے جھگڑا کرنے آ گیا ہے۔ وضرب لنا مثلا، اور آیا کہ ہم سے دلیلیں مانگتا ہے، ہمیں مثالیں دیتا ہے کہ یہ دیکھو ہڈی ہے تو ختم ہو گئی ہے۔ ونسی خلق، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، یہ دیکھو بالکل ہڈی تو سرما ہو چکی ہے، اسے کون زندہ کرے گا؟ کیا فرمائیے؟ اس سے کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ یہ سارا آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ جانور، یہ تمہیں جو بنایا اللہ رب العزت نے، تمہیں دوبارہ بھی وہی بنائے گا جس نے تمہیں پہلے بغیر نمونے کے بنایا تھا۔ پہلے تو کچھ نہیں تھا نا، نہ انسان کا وجود، نہ کچھ، اب تو چلو ہے، اب ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی مرتبہ انسان کے لیے، ہمارے نزدیک، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، سب برابر، پہلی مرتبہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے، جب کوئی، تو اس وقت مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جب بغیر نمونے کے بنا دیا پہلی دفعہ، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، انشاء کہتے ہیں بغیر نمونے کے بنانا، بغیر نمونے کے بنا دیا، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر قسم کی مخلوق سے اللہ واقف ہے۔ تو میرے نبی نے بتایا کہ کس نے ہمیں بنایا، تمہارا پروردگار، پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں،
اس جیسا کوئی معبود نہیں. خالق وہی اللہ، مالک وہی اللہ، رازق وہی اللہ، معبود وہی اللہ. الحی القیوم، زندہ ہمیشہ، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ. زوال سے پاک اللہ، بیماری سے پاک اللہ، موت سے پاک اللہ، بھوک سے پاک اللہ، نیند سے پاک اللہ، بیوی بچوں سے پاک اللہ، ابتدا سے پاک اللہ، انتہا سے پاک اللہ. ہر چیز سے پاک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انت الاول لیس قبلک شیء، اے میرے اللہ تو وہ اول ہے، تو وہ پہلا ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر لیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر لیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تجھ سے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن لیس دونک شیء، اور وہ تو چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں. جس ذات کے اندر یہ چار صفات ہوں اس کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. الرحمن علی العرش استوى، عرش کے اوپر قبضہ اور کنٹرول ایک اللہ کا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں سے اوپر، زمین آسمان کے خلا کے درمیان، تحت الثری نیچے، ہر طرف جتنی بھی چیزیں ہیں سب پہ قبضہ اور کنٹرول ایک اللہ کا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کون ہے وہ؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. اور کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر ستون کے کھڑے کر دیے. تو میرے بھائیو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچاننا. وہ کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں یہاں بھیج دیا دنیا کے اندر؟ اور کیوں پیدا کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچاننا ہے محمد الرسول اللہ حضور کے طریقے سے. میرا اور آپ کا علم ناقص ہے. ہمیں تو سامنے دیکھ رہے ہیں، پیچھے کی خبر نہیں، دائیں ادھر دیکھتے ہیں بائیں کی خبر نہیں. تو میرے نبی کو اللہ نے علم دیا، اس علم کے ذریعے اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. جدھر دیکھو گے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہیں، آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہیں، درختوں کے پتے پتے کو دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، ہواؤں کے جھکڑ کو دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، شیر کی دھاڑ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، ہاتھی کی چنگاڑ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، بلبل کا نغمہ سن اللہ اللہ پکارتی ہے، کوئل کی کوک سن اللہ اللہ پکارتی ہے، سانپ کی پھنکار سن اللہ اللہ پکارتا ہے، بھیڑیے کا غرانہ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، آبشاروں کا گرنا دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہیں، دریاؤں کی چلنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، چشموں کا ابلنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، نوری کو دیکھ، خاکی کو دیکھ، ناری کو دیکھ، جدھر دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں. پھل کو دیکھ، اس کی مٹھاس کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ. انار کو دیکھ، انار کی خوشبو کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، اس کے ایک ایک دانے کے جڑ جانے کو دیکھ. ایک ایک دانہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے. افریقہ میں رہو یا امریکہ میں، پاکستان میں رہو یا مدینہ میں، اللہ کو پہچاننا پہلا علم ہے. روٹی کمانا، تجارت سیکھنا یہ کوئی علم نہیں ہے. اللہ کو پہچاننا پہلا علم ہے. وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا؟ احق من عبد، عبادت کرنے کے قابل ہے تو وہی اللہ. احق من ذکر، یاد کرنے کے، ذکر کرنے کے قابل ہے تو وہی اللہ. انصر من ابتغی، مدد کرنے والا ہے تو وہی ایک اللہ. ارأف من ملک، رؤوف و رحیم ہے، سب سے بڑا مہربان ہے تو وہی ایک اللہ. اجود من سئل، سخیوں کا سخی ہے، عطا کرنے والا ہے تو ایک اللہ. الملک لا شریک لہ، بادشاہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں، شراکت سے پاک ہے تو وہی ایک اللہ. العلی لا سمی لہ، وہ بلند ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ. الغنی لا ظہیر لہ، سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں، ایسا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن کے اندر بدلتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا پورا قبضہ اور کنٹرول ہے، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں سب کو جاننے والا ہے، ہر ایک چیز سے باخبر ہے۔ درخت کے اوپر کتنے پتے ہیں اس کے علم کے اندر ہے، پوری دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں، اس پہ کتنے پتے ہیں، کون سا پتا کس وقت گرے گا، کتنے بل کھا کے گرے گا، یہ سب جانتا ہے۔ بارش کے اندر کتنے قطرے ہیں ان کی تعداد کا علم میرے اللہ کو ہے، ریت کے اندر کتنے ذرے ہیں ان کی بھی تعداد کا علم میرے اللہ کو ہے، کتنے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اوپر کتنے پتھر ہیں، ایک ایک پتھر کو جانتا ہے وہ اللہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، علم تو ہے ہی اللہ کا خاصہ، میں اور آپ تو سارے کے سارے جاہل ہیں۔ ہاں اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد الرسول اللہ۔ وہ کیسا ہے اللہ؟ لا تراہ العیون، دیکھنا چاہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ولا تخالطہ الظنون، خیال، روشنی سے تیز رفتار ہوتی ہے خیال کی، روشنی ایک سیکنڈ کے اندر 1,66,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ کے اندر سفر کرتی ہے، تو خیال کی رفتار اس سے تیز ہوتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر کروڑوں خربوں میل، ذرا دماغ میں لگائے نا، یہ پہنچ گیا کوئٹہ اور پتہ نہیں کہاں دنیا کے آخری کونے میں دماغ پہنچ گیا خیال۔ جب خیال کے گھوڑے بھی دوڑائے، حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ خیال کے گھوڑے بھی دوڑائے اللہ تک پہنچنے کے لیے تو لا تخالطہ الظنون، وہ بھی تھک کے بیٹھ گئے، اللہ تک پہنچ نہیں سکے۔ ولا یصفہ الواصفون، آؤ تعریف کرنے والے آؤ سارے اللہ کی تعریف کریں۔ کیسے کریں؟ اللہ پاک کہتے ہیں آؤ میں تمہیں خود بتاتا ہوں کیسے میری تعریف کرو۔ آ جاؤ سارے، جتنے بھی درخت ہیں، افریقہ کا جنگل، امریکہ کا جنگل، پاکستان میں جتنے درخت ہیں، سارے کے سارے دنیا میں جتنے درخت ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، ان سب کو قلم بنا لو، سارے درختوں کو کاٹو، کاٹ کے ہر درخت کے اندر جتنی قلم بنتی ہیں، جتنے جنگل ہیں ساری قلمیں بنا لو۔ پھر کیا کریں؟ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، جتنے بھی سمندر ہیں، یہ سارے کے سارے ساتوں سمندر، باقی یہ پانی، یہ سارا کا سارا پانی کیا کر لو؟ سیاہی بنا لو، اور سارے کے سارے تم بیٹھ جاؤ اب لکھنے کے لیے۔ اب لکھنا ایک کام ہے، جو رائٹر ہیں جو لکھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے لکھتے ہیں۔ ایک لفظ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو کتنے مرتبہ سوچتے ہیں، 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں کہ بھئی کیا لکھیں، یہاں پر کیا لفظ لکھیں، کیا لفظ لکھوں کہ خوبصورت بن جائے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں علم اتاروں گا تمہارے سینے پہ، تمہارے دل کے اوپر علم اتاروں گا، تمہارے قلم پہ علم اتاروں گا، تم لکھنے بیٹھو تمہیں سوچنا نہ پڑے، لکھتے ہی جاؤ لکھتے ہی جاؤ لکھتے جاؤ، تو لکھتے 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 تم سارے کے سارے تھک جاؤ گے۔ پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں جنات کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی آ کے لکھو۔ کیا لکھیں؟ میری کبریائی لکھو، میری وحدت لکھو، میری بڑائی لکھو۔ اب جنات آئیں گے، وہ بھی لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں فرشتوں کو بلاؤں گا، آؤ تم لکھو میری تعریف۔ اب وہ بھی لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ اب میں ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو بلاؤں گا، وہ بھی آئیں گے لکھیں گے، وہ بھی تھک جائیں گے۔ اب میں کیا کروں گا؟ 4 بڑے فرشتوں کو جو میرے قریب، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کہ آؤ، عرش کے فرشتے بھی ساتھ، حملۃ العرش، کہ تم بھی آؤ میری تعریف لکھو۔ وہ بھی آئیں گے اور لکھیں گے، وہ بھی تھکیں گے۔ اب میں کیا کروں گا؟ نبیوں کو بلاؤں گا، 1.25 لاکھ انبیاء، کہ آؤ تم میری تعریف لکھو۔ وہ آئیں گے، آ کے میری تعریف لکھنا شروع کریں گے، لکھتے لکھتے وہ بھی تھک جائیں گے۔ نبیوں کا علم فرشتوں سے زیادہ۔ اب میں رسولوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم میری تعریف لکھو۔ رسولوں کا علم نبیوں سے زیادہ، وہ بھی لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ اب میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا، کون سے؟ ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیمات، کہ آؤ تم میری تعریف لکھو۔ وہ بھی آئیں گے لکھیں گے، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ اب میں بلاؤں گا، کسے بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کے سینے کو میں نے کھولا، ووضعنا عنک وزرک، جس کے ہم نے بوجھ اٹھائے، ورفعنا لک ذکرک، جس کی شہرت کو، جس کی خبر کو، جس کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، والضحیٰ، جس کے روشن چہرے کی ہم نے قسم کھائی، واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی ہم نے قسم کھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے بول کی ہم نے قسم کھائی۔ کسے بلاؤں گا؟ علی قلبک، جس کے دل کا ہم نے ذکر کیا۔ کسے بلاؤں گا؟ لا تجعل یدک، جس کے ہاتھ کا ہم نے ذکر کیا۔ کسے بلاؤں گا؟ جس کی گردن کا ذکر کیا۔ الی عنقک،
کسے بلاؤں گا جس کی ہم نے قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسے بلاؤں گا جس کے صحابہ کو ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کسے بلاؤں گا جس کو میں نے پیار سے بلایا، یا ایہا النبی، اسے بلاؤں گا جسے میں نے پیار سے، یا ایہا الرسول۔ اب میں کسے بلاؤں گا؟ محمد الرسول اللہ کو بلاؤں گا کہ آ میرے حبیب تو بھی آ میری تعریف لکھ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آ کر لکھنا شروع کریں گے، قلم ٹوٹنا شروع ہو گئے، دریاؤں کا پانی سیاہی خشک ہونا شروع ہو گئی، لکھتے لکھتے وہ بھی تھک جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو ایسی بڑی ذات ہے، ایسا بڑا معبود ہمیں ملا ہے اللہ، اتنی بڑی ہستی کہ اس کے سامنے کوئی چیز کچھ نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جی میں جاؤں گا، یہ کام کروں گا، یہ بھی کرنا ہے، تھک گیا ہوں، یہ اللہ کے لیے کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو پیدا کرنا، ان کو مارنا، پھر ان کو پیدا کرنا میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک کو پیدا کرنا، ایک کو مارنا، پھر اس کو پیدا کرنا، سب برابر ہے۔ یہ آسمان زمین کا نظام جب سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، اللہ پاک پھر پیدا کریں گے اس کو سارے کو۔ ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے نا، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، جس نے پہلے اس سارے کے سارے نظام کو بنایا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ پھر اس جیسا بنا لے، اتنے آسمان و زمین دوبارہ بنا لے؟ تو میرے بھائیو اس اللہ کو پہچاننا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، دل کے اندر یقین بٹھانا ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، میرے اور آپ کی نہیں چلتی، ایک اللہ کی چلتی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ پاک کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ کر لیں، کوئی اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کسی کے ساتھ بھلائی کا، کسی کو نفع پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پر بادشاہت ایک اللہ کی ہے، اسی کا قبضہ اور کنٹرول ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، بے اولاد رکھتے ہیں۔ انہ علیم قدیر، اسے پتہ ہے کسے اولاد دینی ہے کسے نہیں دینی، اور وہ قادر ہے دینے پہ۔ ایک اللہ کی سنت، ایک اللہ کی قدرت، اللہ اپنی سنت کے محتاج نہیں۔ اللہ کی سنت میاں بیوی کا میلاپ ہو تو بچہ پیدا ہو، لیکن اللہ اس طریقے کے محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، قادر اس چیز کے اوپر کہ بغیر ملاپ کے پیدا کر دیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو تو پسلی سے پیدا کر کے دکھایا۔ تو اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا، یہ یقین بنانا ہے۔ بنے گا کیسے؟ محمد الرسول اللہ، نبی علیہ السلام کے طریقے سے بنے گا، جیسے وہ انہوں نے بتایا ہمیں ویسے کرنا پڑے گا، تب جا کے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، محمد الرسول اللہ، کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی حضور کے طریقے پر ہو، جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کروں، جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ جب نماز لا کر دی کہ یا رسول اللہ بہت اچھی چیز ہمیں مل گئی، خوش ہونے لگے کہ اب سیدھا ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اب آپ کے پاس آتے تھے دعا کراتے تھے، اب تو جہاں بھی ہوں گے دعا 2 رکعت پڑھی اللہ سے مانگی، اللہ فوراً دے دیں گے۔ اور کر کے بھی دکھایا، یہ زمین میں جا کے مصلی بچھا دو، وہاں پر مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی، اٹھایا کہ یہاں کھودو، بنجر زمین تھی، کھودا، وہاں سے چشمہ نکل آیا، پانی لگ گیا زمین کو، نماز پڑھی۔ اور باہر جنگل میں کہاں زمین ان کی، جا رہے ہیں مسجد کی طرف، کہاں جا رہے ہیں جی اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میرا باغ جو ہے وہ اس کو پانی لگانے کی ضرورت ہے، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ میرے باغ کو پانی لگائیں گے۔ اچھا ابھی 2 منٹ ٹھہر جاؤ، کیوں بھائی؟ درخت چھت کے اوپر میری کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، وہ اتار لوں پھر دعا کرنا، بارش آ گئی تو خراب ہو جائیں گی۔ مانگنے والے کا بھی ایسا یقین، اس زمانے کے ہر بندے کا یہ یقین
مانگنے والا کیا رہا ہے کہ ابھی دعا مانگوں گا فوراً بارش آئے گی، میرا باغ کو پانی لگ جائے گا، اور دوسرے کو پتہ لگا اسے اپنی پڑ گئی، او بھائی میری کھجوریں ہیں خراب ہو جائیں گی، بارش تو آئے گی، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ اسی قدرت کے ساتھ آج موجود ہیں، وہ سارا کچھ کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، الحی القیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قائم دائم ہمیشہ سے ہے، وہ زوال سے پاک ہے، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، آج ہم اس اللہ کو اپنا بنا لیں، اس اللہ کو اپنا بنا لیں۔ بنے گا کیسے؟ محمد الرسول اللہ کہ اپنی زندگی کے اندر 100% نبی علیہ السلام کے طریقے لے کر آئیں۔ ایک سنت، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک میرے حبیب کی ایک سنت مجھے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے محبوب ہے۔ اس زمانے کے اندر نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بیت اللہ میں جانا، بیت الخلاء میں جانا، گھر کے اندر داخل ہونا، 100% کام ہمارے کس کے طریقے پر ہوں؟ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہوں۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور محمد الرسول اللہ کے طریقے یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے خود بتایا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگی تو ایمان بنے گا، تب ایمان لاؤ گے۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے تو ایمان قبول ہوگا، پہلے اسے ذکر کیا پھر وتؤمنون باللہ، اگر نہیں کر رہے تو آپ کا ایمان بھی قبول نہیں۔ اور پھر خیر امت کے اندر کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، وجہ کیا ذکر کی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو۔ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں تو خیر امت بھی نہیں، جب خیر امت نہیں تو پہلی امتوں میں تو داخلہ ناممکن، وہ تو گزر گئیں، اب پھر کہاں ہوں گے ہم، کس امت میں جائیں گے؟ تو میرے بھائیو، یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ کام کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ضروری ہے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہو، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ کام کریں گے تو اپنی زندگی کے اندر اعمال آئیں گے۔ میرے بھائی، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ دنیا کا ماحول ہے گندا ماحول، کیا مثال دیتے ہیں کہ ایک ہیرا ہو، ہیرا گندی نالی کے اندر رکھا ہوا ہو، وہ نالی کے اندر ہی رکھا رہے، اس کے اوپر پوری ٹینکی جو اپنی بڑی ٹینکی ہے وہ ساری اس کے اوپر بہا دیں پانی کی، وہ ہیرا رہے نالی کے اندر، صاف ہو جائے گا؟ صاف نہیں ہوگا۔ اس ہیرے کو اس نالی سے نکالنا ہے، جیسے اس ہیرے کو نالی سے نکالیں گے، کسی برتن میں یا ہاتھ پہ رکھو، ایک گلاس پانی کا بہاؤ، کیا خیال ہے؟ چمکنے لگ جائے گا۔ دنیا کا ماحول گندی نالی ہے، اس کے اندر پڑا ہوا انسان ہیرا ہے، ہر طرف غیر اللہ کے یقین، غیر اللہ کے ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر طرف وہ غلط یقین بیٹھا ہوا دل کے اندر۔ اس ماحول کو چھوڑنا ہے، مسجد کے ماحول میں آنا ہے، نالی سے نکل کے ہاتھ کے اوپر آنا ہے، مسجد کے اندر آنا ہے، فرشتوں کا ماحول، اللہ سے ہونا، اللہ کے رسول کے طریقے، ہر وقت یہ باتیں سننی ہیں۔ اب دل کیا ہو جائے گا؟ فوراً صاف ہو جائے گا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب اللہ رب العزت دل کے اندر داخل ہو جائیں گے تو دل کے اندر سے سارے باطل کو ختم کر دیں گے، اس کے بالکل فساد مچا دیں گے۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جب کیا ہو، جو دل کے نزدیک بڑی عزیز ہیں، دنیا بڑی عزیز ہے، بیوی بچے بڑے عزیز ہیں، مال و دولت بڑی عزیز ہے، یہ کیا ہو جائے گی؟ دل کے نزدیک ذلیل ہو جائے گی، اللہ محبوب ہوں گے، اللہ کے رسول کے طریقے محبوب ہوں گے۔ وکذالک یفعلون، اس طرح ضرور ہے، اس طرح ہوگا، جب اللہ کو دل کے اندر لائیں گے تو یہ ہوگا۔ تو اللہ کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا نکلیں سارے امت کی فکر کریں، اصل میں امت کی فکر وہ اپنی فکر ہے، کہ امت کی فکر کے بغیر اپنی فکر ہوگی ہی نہیں انسان کو، جب تک دوسروں کی فکر میں نہیں لگے اپنی فکر نہیں ہوگی اس کو۔ اور میرے بھائیو، یہ تو ایسا کام کہ اگر خود نیک اعمال سارے کام دین کے طریقوں پہ چل رہے ہیں پھر بھی یہ کام ضروری۔ حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام مستقل دعوت و تبلیغ کی محنت کر رہے ہیں، دل کے اندر خیال آیا کہ یار میں تو رات دن لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں، خود بھی کچھ اللہ کی عبادت کروں، میں تو اللہ کی عبادت خود بھی کچھ کروں۔ ایک اپنا بنا لیا 4 دیواری حجرہ بنا لیا، یا جو اس زمانے میں معبد خانہ عبادت کے لیے جگہ مقرر کر لی، مکان تعمیر کرا لیے، دیواریں بنا لی بڑی بڑی، اور بیٹھ گئے، ایک دن مقرر کر لیا کہ اس دن بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کروں گا، اس دن بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر پہرے دار کھڑے کر دیے، کسی کو اس دن اندر نہیں آنے دینا، یہ میرا دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے، اس میں میں نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا لوگوں کا، کوئی لوگوں کو بلانا نہیں ہے، مجھے بالکل اس دن میں تنگ نہ کرو۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا ہوا
اچانک 2 لوگ آ گئے اندر، حیران ہو گیا کہ باہر پہرے دار موجود، دروازہ بند، دیواریں اتنی بڑی بڑی، کوئی چڑھ کے اندر آ نہیں سکتا، یہ کون ہے؟ گھبرا گئے. اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم، سورۃ صاد کے اندر اللہ پاک نے واقعہ ذکر کیا. اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منهم، گھبرا گئے، وہ کہنے لگے لا تخف، ڈرو نہیں، خصمان بغى بعضنا علی بعض، کہ ہم دو آپس میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا کچھ، ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، فاحکم بیننا بالحق، یہ سارا واقعہ کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو. کیا ہو گیا بھائی؟ کہ جی ایسے ایسے ہے، میرے پاس 99 بھیڑیں ہیں، اس کے پاس، میرے پاس ایک ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دے، اور ہے ایسا فصیح اور بلیغ، باتوں ایسی اس کے یعنی چرب زبانی اس کے پاس کہ ثابت بھی کر دیا کہ یہ بھی ایک میری ہے لوگوں کے سامنے، اور حالانکہ ظلم کر رہا ہے میرے اوپر. فیصلہ کیا، ان کو بھیج دیا، چلے گئے. اب بعد میں سوچا، اللہ کے نبی تھے نا تو جانتے تھے کہ کیا حکمت ہے، کیا چیز ہے، حیران ہوئے کہ یہ کیسے آ گیا. تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ بھئی یہ آئے ہیں تجھے بتانے کے لیے کہ صرف اپنی عبادت میں، اپنی فکر میں نہیں لگنا. نبی ہیں اور کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا فرمایا کہ لوگوں کے اندر جا کے ان کے فیصلے کرنے ہیں. وہ تو انبیاء کا کام فیصلے بھی، لوگوں کے اندر جا کے لوگوں کی فکر کرنی ہے، وہ اصل ہے. لوگوں کو میرا محبوب بناؤ، تم میرے محبوب بن جاؤ گے. اصل میں لوگوں کو محبوب بنانا وہ اپنے لیے ہے، اپنے محبوب بننے کے لیے ہے. اب فاستغفر ربہ، وہ استغفار کیا اللہ سے معافی، اور پھر لگ گیا دعوت تبلیغ کے اندر. تو خود نیک اعمال کرتے ہوئے بھی لوگوں کی فکر ضروری ہے. خود نیک اعمال کرتے ہوئے اگر نہیں کر رہے تو وہ بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل کے جو کافر لوگ تھے ان پر لعنت کی گئی. کس وجہ سے؟ حضرت علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد اور عیسی ابن مریم علیہ السلام تسلیمات کی زبانی، ان سے کہا کہ آپ ان پر لعنت بھیجیے. وجہ آگے اللہ پاک نے 2 بیان کی. پہلی وجہ جو بتانا چاہتا ہوں میں، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ خود نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کر گئے تھے. دوسری وجہ کیا بیان کی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو گناہ خود کر رہے تھے، عن منکر فعلوا، جو گناہ خود کر رہے تھے، کانوا لا یتناہون، اس سے دوسروں کو نہیں روکتے تھے. خود کر رہے ہیں تب بھی روکنا ہے، تب بھی دوسروں کی فکر کرنی ہے. خود نہیں کر رہے، خود اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی روکنا ہے. کسی حال میں اجازت نہیں ہے، کسی حال میں چھٹکارا نہیں ہے. اور میرے بھائیو، یہ دین ہے اللہ کا بہت بڑا دین. اللہ نے اتارا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پر، حضور کے ذریعے صحابہ کے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا. میں اور آپ اس کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ آج تو صرف یہ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم اکثر فرماتے ہیں نا کہ اس میں، اس کام کی خدمت کرنے والوں میں ہم جو لسٹ بنے گی، سب سے آخر میں ہمارا نام آیا، پھر بھی ہمارا بیڑا پار ہے. تو یہ ہے کہ ہمارا نام ان کے اندر آ جائے. ہمارے تو بالکل قدرت ہی نہیں ہے، بالکل طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کے دین کی کو خدمت کر سکیں. اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اب وہ کیا اسے کہتے ہیں، کبوتر آ کے منہ کے اندر، چونچ کے اندر پانی لے آ رہا، 2-3 قطرے آ کے اوپر سے ڈال رہا ہے. کیا ہے بھائی؟ کہ آگ بجھ جائے. اب اس کے 2-3 قطروں سے آگ بجھی نہیں بجھی، اور نیچے سے گرگٹ آ کے پھونک مار رہا ہے کہ آگ بھڑک جائے، کہ آگ بھڑکی اس کی پھونک سے. لیکن ایک نیکی کا ساتھی بنا، ایک برائی کا ساتھی بنا. جو نیکی کا ساتھی بنا، اللہ نے کبوتر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. جا کے دیکھو حرمین شریفین میں سارے کبوتر بھرے ہوئے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ کے یہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں تو جو کبوتر رکھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں منہ بھی نہیں دھوتے، سب سے پہلے دانہ ڈال رہے ہیں، سب سے پہلے ہاں لگایا ہوا ہے اس کو اٹھا. ایسی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اللہ نے. ایک برائی کا ساتھی بنا، گرگٹ جہاں ملے اس کو مارو، حکم آ گیا. تو کم از کم ہمارا نام آ جائے، اس میں ہمارا نام آ جائے. تو ماشاءاللہ اس کے لیے جو ساتھی تیار ہو، تب اس ترتیب کے مطابق کہ سب سے پہلی فرصت میں 4 ماہ لگا کے اس کام کو سیکھے. نکلنا ہے لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا، جب واپس مقام پہ آ جائیں پھر آ کے لوگوں کے اوپر محنت کریں. تو ماشاءاللہ اس کے جو ساتھی نقد تیار ہو، نقد، وہ ساتھی کھڑا ہو کے نام لکھوائے. ارادے بہت کر لیے جی ماشاءاللہ. میرا تو گلا خشک ہو گیا، لگتا ہے سمجھ نہیں آئی بات ابھی بھی. ماشاءاللہ بھائی، ہمت فرمائیں ساتھی. جاوید ہے نا، بات تو سمجھ آئے گی نا آپ سب کو. ماشاءاللہ ہمت فرمائیں. ارادہ بے نیکی ملتی ہے جی، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. بھائی شیطان کو غصہ آتا ہے. ماشاءاللہ ہمت فرمائیں، ارادے کر لیں. ارادے بے نیکی ملتی ہے جی. انشاءاللہ کوئی پورا ہو جائے تو سارے شکر سے ماشاءاللہ اللہ قبول کرے. سب ساتھی آمین کہتے رہیں گے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. نقد ماشاءاللہ.
شوکت زمان صاحب نقد زمان انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. اگر آپ تیار ہو جاتے پشتو اردو سمجھتے ہیں یہ تھوڑا سمجھتے ہیں مگر چلے بولیں. یہ ابھی جماعت انشاءاللہ 8-9 کو جماعت جائے گی. کچھ ساتھی آگے شگرائی سے ہیں چلے کے لیے, کچھ پیچھے نور مسجد سے ہیں, گلبہار 2 سے, اور یہاں سے بھی انشاءاللہ 2-3 ہو جائیں گے تو جماعت بن جائے گی. تو اس کے لیے ماشاءاللہ اس میں کوشش کر لیں آپ بھی ساتھ میں چلے کے لیے انشاءاللہ. ابھی گئے تھے نا وہاں پر ایک جماعت وہاں سے چلی گئی, رسول اللہ کے بھیجا ہے, اور بھی وہاں تیار ہے وہ ہمارے جانے پہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور سارے جو بیٹھے ماشاءاللہ ارادہ کریں ہمت کریں, نوجوان بھی بیٹھے ماشاءاللہ ارادے کرنے کی بھی ہے. ہم آپ کے ساتھ بھی لے جائیں گے بھائی, صرف آپ نام لکھوانا ہے انشاءاللہ. مولوی صاحب ارادے کے اوپر چلو آ گئے, چلو میں تو نقد کے اوپر لگا ہوا تھا. چلو ارادے پہ بھی, ارادے کی سنو. نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے. ارادہ بڑا ہوا, کیسے بڑا ہوا ہے؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جا رہا ہے, سامنے دیکھا ہے کہ ریت کا ٹیلا ہے, دل کے اندر خیال آیا, نیت کی اس نے, ارادہ کیا کہ اگر اتنا غلہ اتنا اناج میرے پاس ہوتا تو یہ جو بیچارے قحط کا زمانہ تھا, اس وقت بارشیں نہیں ہو رہی تھی, فصل نہیں تھی, تو ان پہ میں تقسیم کر دیتا. تو اللہ نے اس کی نیت کو وہی بنایا. کیا بنایا؟ وہی بنا کے نبی کے اوپر بھیجا کہ کیا کرو, اس کو پیغام پہنچاؤ کہ میں نے اس کو اتنا اجر دے دیا نیت کے اوپر. ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ افضل خان. ہاں جی, کیا ارادہ ہے؟ ماشاء اللہ. دیکھو مولوی صاحب سال کے اندر چل رہے ہیں ماشاء اللہ. 10 سال مدرسے کے اندر لگایا, ریمنڈ کے اندر, وہ بھاگ کے زندگی کتنی مشقت سے. آپ دیکھیں جو ریمنڈ گئے ہیں, دیکھیں تو لوگ آپ کو کس طرح بھاگ کے چل رہے ہوتے ہیں. اب سال کے اندر نکل آئے, کتنی قربانی ہے. اچھا, ایک ابھی جماعت یہاں پر 2 دن ہے, ایک تو نقد جماعت یہاں سے چاہیے. پیچھے والوں نے بھی ہمیں کہتے رہے کہ جماعت ملے گی. وہ آج ہم نے آخر میں ملے گی. ہم بھی مطمئن رہے کہ ہم بھی تو سست ہے نا پھر بیگم بادشاہ. تو وہ جب آخر دن آیا تو وہ کہہ رہے میرے کان میں تکلیف ہے کوئی کیا, تو خیر کل جا کے ان کو تھوڑا پھر کہ تو الحمدللہ وہاں سے جماعت کیا ہے, آج انشاءاللہ روانہ ہوگی. تو آپ بھی ایسا نہ ہو کہ انشاءاللہ ملے گی, اور آخر میں پہلے تو چلے 4 مہینے کی انشاءاللہ ہم تیار ہیں, خوب استعمال کریں. آپ بھی 3 دن چھٹی کر لیں, کوئی بات نہیں, اپنے کام کاج چھوڑ دیں. یہ کام ہمارا مقصد ہے, ہمارے محلے کے اندر ساری بستی کے اندر دین آ جائے. اس کے لیے کوشش کریں سارے, تو بعد میں مشورہ کر کے جماعت انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک عدم سارے یہاں سے کر کے اٹھیں کہ ہم سارے کے سارے یہاں سے داعی بن کے اٹھیں. کم از کم یہ نیت کر کے اٹھیں کہ نماز کی سب کو دعوت دینی ہے. نماز کی دعوت تو ہر بندہ دے سکتا ہے نا, کہ میں تو خود تبلیغ میں گیا نہیں, میں کیسے کہوں. تو نماز سارے پڑھتے ہیں الحمدللہ. جو نہیں پڑھتے آتے ہوئے کم از کم اس کو اتنا بتا دو کہ یار میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, اس کو دعوت ہو جائے گی. انشاءاللہ سب اس کی نیت کریں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد كما أنت أهله, وصل على محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, إنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لك الحمد على ما قضيت, ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين, واجعلنا من الصالحين, واجعلنا من المتقين, واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا, ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, ولا يخافون لومة لائم. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم انصر نبيك صلى الله عليه وسلم, بعثته شاهدا ومبشرا ونذيرا, وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم إن أقلاما تسخر من نبيك صلى الله عليه وسلم فانصره. اللهم إن أقلاما تسخر من نبيك صلى الله عليه وسلم فانصره.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب. اللہ پاک سب بھائیوں کا